فرشتوں کو یہ کیسے پتہ چلا کہ انسان خون کرے گا، فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا؟ اس پر مختلف باتیں مفسرین نے لکھی۔ حضرت امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں، جس کا اصل نام مفاتیح الغیب ہے، اس میں اس پر کافی تفصیل لکھی ہے، دیگر مفسرین نے لکھا ہے۔ پہلی بات یہ کہ فرشتوں نے قیاس کیا، انسانوں سے پہلے جنات اور اس طرح کی مخلوقات زمین پر آباد تھیں جو ایک دوسرے سے لڑتے تھے اور فساد کرتے تھے۔ اس مخلوق کے کچھ آثار اب بھی روئے زمین پر دریافت ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے وجود کی چیزیں تھیں جو لڑتی تھی، آپس میں لڑائیاں کرتی تھیں، فساد ہوتا تھا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ ڈائناسار وغیرہ جن کو کہا جاتا ہے، تو یہ زمین میں خون خرابہ، فساد، ہر وقت کے جھگڑے۔ تو فرشتوں نے اس سے یہ قیاس کیا کہ زمین پر پہلے جو جنات اور اس طرح کی مخلوقات آباد ہیں، انہوں نے بھی خون خرابہ کیا ہے، اب جو دوسری مخلوق پیدا ہوگی وہ بھی ایسے ہی کرے گی۔ تو یہ قیاس تھا ایک۔ دوسری بات یہ تھی کہ وجود سیدنا آدم علیہ السلام کو آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے پیدا کیا گیا، اور یہ جو چاروں چیزیں ہیں ان کی طبع ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ اب ایک چیز پانی اور آگ سے بنی ہوئی ہے، اس میں تو اختلاف ہونا ہی ہے، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تو فرشتوں نے اس سے یہ سوچا کہ یہ مختلف مزاجوں کی چیزیں ملا کر جس کو پیدا کیا گیا ہے، ان کے مزاج بھی آپس میں مختلف ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں ایک تفصیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کی جو مٹی مبارک ہے وہ پوری روئے زمین سے اٹھائی گئی، زمین کے ہر حصے سے اس کے ذرے اٹھائے گئے۔ ایسی زمین سے بھی جہاں مٹی کالی ہوتی ہے، ایسی زمین سے بھی جہاں مٹی سفید ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف طرح کی ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، چونکہ پورے روئے زمین سے وہ مٹی اٹھائی گئی تھی۔ تو اس مٹی کے ہوا، آگ، پانی اور مٹی، یہ چار عناصر اربع جن کو کہا جاتا ہے، ظاہری عناصر، تو ان سے بنا ہوا وجود، فرشتوں نے کہا کہ یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایک اختلاف ہوگا، ان کے مزاج آپس میں نہیں ملیں۔ یہ ساری باتیں مفسرین نے کی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ یہ چیز پڑھی تو میں بڑی خوشی ہوئی۔ یہ ایک علمی نکتہ تھا کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان فساد کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ تو میں نے، میرے مرشد پاک ظاہری امی تھے، کسی سے ظاہری تعلیم آپ نے حاصل نہیں کی، ان کے سامنے جب میں نے بیان کیا تو فرمانے لگے اس سے تو یہ پتہ چلا کہ فرشتوں کا علم اٹکل پچو والا اندازے سے ہے، قیاس ہے، اندازے لگاتے رہے ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، قرآن نے خود جو بیان کیا کہ فرشتوں نے جب اللہ کے سامنے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ کریم تو پاک ہے، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس سے تو یہ بات قطعی ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ اندازے کا علم نہیں تھا، اللہ نے فرشتوں کو یہ علم عطا فرمایا تھا۔ اور آج میں تفسیر طبری دیکھ رہا تھا، حضرت امام طبری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایات لکھی ہیں کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ کیسی مخلوق ہوگی جس کو تو خلیفہ بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے خود چیزیں ان کے سامنے بیان فرمائی۔ تو فرشتوں نے اندازوں سے اور تکے لگا کر یہ بات نہیں کی، اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق یہ بات کی کہ انسان زمین میں خون فساد کرے گا۔